بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سیکھیں گے۔ اس آیت میں 13 الفاظ نئے آئے ہیں جن کی مجموعی تعداد جو دہرا کر تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں 436 بار آئی ہے۔ گویا آج کے 13 نئے الفاظ اگر سیکھ لیے تو قرآن مجید کے 436 الفاظ سمجھنے کے اہل ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے جو ہم سیکھ چکے ہیں ان کو اگر ملائیں تو یہ 134 الفاظ ہم سیکھ جائیں گے ٹوٹل، جن کی مجموعی تعداد 27,676 بن جاتی ہے۔ گویا 13 یہ ملا کے 134 ہو جائیں گے، اور 134 لفظ سیکھ لیے تو گویا 27,676 الفاظ آپ لوگوں نے سیکھ لیے۔ تو آئیے ہم ہر ایک لفظ کا معنی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم، ان کی مثال، مثل مثال، ہم ان کی مثال معنی تمثیل، کا جیسے، مثال مثال، الذی جو، اس شخص کی مثال جو، استوقدا جس نے جلائی، روشن کی، نارن آگ جس نے آگ روشن کی، پس لما جب، اضاءت ضوء کا معنی تھا روشنی، روشن ہو گئی، ما حولہ اس کا ماحول، جب روشن ہو گیا اس کا ماحول، ذہب اللہ تو اللہ لے گیا، ذہبہ کا معنی گیا اور بھی ساتھ لگ جائے تو پھر لے گیا، ذہب اللہ اللہ چلا گیا، بے نورہم ان کے نور کے ساتھ، یعنی اللہ ان کا نور لے گیا، اور ترکا ہم چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، ظلمتوں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ رہے، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا، روشنی ہی لے گیا، اور ان کو ظلمتوں میں چھوڑ دیا اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ منافقین ہیں کہ جو پہلے ایمان لائے، پھر مفادات کی خاطر ایمان سے ہٹ گئے اور کافروں کے ساتھ ہو گئے۔ اب یہ ڈاواں ڈول ہیں تو یہ روشنی سے محروم ہو گئے۔ روشنی چھن جانے کی ذمہ داری اللہ کے ذمے نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا قصور ہے، وگرنہ اللہ تو روشنیاں بانٹتا اور دکھاتا اور سجھاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ مثلہم یہ 3 بار آیا ہے قرآن مجید میں، اور کمثل اس کی مثال جیسے یہ 41 بار آیا ہے۔ کاف میں نے بھی جیسے ہوتا ہے اور مثل میں نے بھی جیسے ہوتا ہے، یہ دونوں حرف تشبیہ ہیں اور مل کے آ جاتے ہیں، یہ حرف ہے اور یہ اسم ہے۔ الذی اس میں موصولہ ہے، 193 بار آیا ہے۔ استوقدا 1 بار، اور نار عام لفظ ہے، نار میں نے آگ، یہ 142 مرتبہ آیا ہے۔ فلما یہ اکٹھا، فا اور لما یہ 2 لفظ ہیں، تو فلما یہ 2 بار آیا ہے قرآن مجید میں جوڑ کے۔ اضاءت یہ 1 بار، اور ما حولہ یہ 2 لفظ ہیں بلکہ 3 ہیں، ما، حول اور ہو، یہ سارا مل کے ایک لفظ بن رہا ہے یہاں پہ، تو یہ 5 بار آیا ہے یہ مرکب۔ ذہب 8 بار، اور نور، نور کا معنی روشنی، اور بے نورہم یہ اکٹھا کمپاؤنڈ یہ مرکب، یہ 4 بار آیا ہے، ان کے نور کو۔ وترکہم، ترکہم یہ 1 بار آیا ہے، اور ظلمات 23 بار، لا یبصرون 12 بار آیا ہے، اور کل یہ 13 الفاظ 436 بار آئے ہیں۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں اردو کے اندر اس کے ملتے جلتے الفاظ کون سے ہیں۔ مثل دیکھیں، مثلہم سے ملتا جلتا آپ لفظ کرتے ہیں مثلاً یا مثال، اور تمثیل ڈرامے کو بھی کہتے ہیں تمثیل، اس سے ملتا جلتا مثال، مثالیں، یہ اردو کے اندر مستعمل ہے۔ الذی یہ صرف عربی میں استعمال ہوتا ہے، استوقدا سے ملتا جلتا کوئی نہیں،
اور لفظ، البتہ اس سے جو بنے ہوئے عربی کے لفظ ہیں وہ میقاد، چولہے کو کہتے ہیں، یا آگ پکڑنے کا آلہ، یا اور موقد، چولہے کو کہتے ہیں جہاں پر آگ جلائی جاتی ہے عربی کے اندر۔ نار بہت عام لفظ ہے، نار کا معنی آگ، نار اور آگ سے جو روشنی ہوتی ہے اس کو نور کہتے ہیں، تو یہاں نار بھی آ گیا اور نور بھی آ گیا۔ اضاءت سے جو اردو میں آتا ہے ضیاء، ضیاء کا معنی روشنی، اس طرح ضوء کا معنی بھی روشنی تھا، ضوء فشاں آپ نے پڑھا ہوگا لفظ، ضوء فشاں روشنی بکھیرنے والا، ضوء فشاں۔ ماحول، یہ جو لفظ ہے ماحول، یہ خود اردو میں ماحول یہ مرکب استعمال ہوتا ہے۔ حول کا معنی ہوتا ہے ارد گرد، اور ما کا معنی جو آپ کے ارد گرد ہے، سراؤنڈنگ میں ہے، اس کو ماحول کہتے ہیں۔ ذہب اردو میں استعمال نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی مشتق، البتہ یہ استعمال ہوتا ہے مذہب، یہ استعمال ہوتا ہے مذہب یعنی جانے کی جگہ، جانے کا راستہ۔ ذہب ہوتا ہے جانا، اور مذہب ہو گیا جانے کا راستہ یا مسلک بھی اس کو کہتے ہیں۔ نور میں نے بتا دیا ہے، نار اور نور بھی استعمال ہوتا ہے، نور سے نورانی استعمال ہوتا ہے، نورانی چہرہ، نورانی چہرہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے نرینہ، اولاد نرینہ، تو یہ نور سے نہیں ہے بلکہ یہ نر سے ہے، نر میں نے مذکر، اور اس کا مؤنث ہے مادہ، نر اور مادہ، تو نر سے نرینہ یعنی بیٹا، اور مادہ سے مادینہ بنتا ہے یعنی بیٹی۔ تو یہ نرینہ جو ہے یہ نور سے نہیں بنا بلکہ یہ فارسی کا لفظ نر ہے۔ تارا کا جو لفظ ہے اس سے اردو میں آپ بولتے ہیں تارک صلاۃ، تم تارک خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو چھوڑ کر، اس نے قرآن پڑھنا ترک کر دیا، تو ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، یہ استعمال ہوتا ہے۔ ظلمات قرآن مجید میں آیا ہے نا، تو اردو میں ظلمت استعمال ہوتا ہے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، تو یہ ظلمت یعنی اندھیرا، اور اسی سے ظلم بھی ہے، ظلم بھی اصل میں اندھیرا ہی ہے، جیسے الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ لا یبصرون، اس کے اندر جو لفظ ہے یبصرون، بصارت اس سے ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصیرت بھی اس سے بنا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں شعبہ سمع و بصر، سمع و بصر یعنی سننے اور دیکھنے کا شعبہ، یعنی آڈیو اور ویڈیو، بصر اس سے بنا ہے۔ تو آپ اگر اردو پہ غور کریں اور عربی الفاظ کے اوپر غور کریں تو بہت سے الفاظ آپ کو قرآن مجید کے اردو زبان میں مل جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر پسند آئی ویڈیو تو لائک اور شیئر کیجئے۔ تو یہ کچھ ویڈیوز میری درمیان میں رہ گئی تھیں، قرآن مجید جب میں پڑھا رہا تھا تو اس کو فلمایا نہیں جا سکا ان دروس کو، تو میں چھوٹے ہوئے جو اسباق ہیں وہ فلما کر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس راہ راست پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔